کینسر کی دوائیں جو چنی ہوئی ہیں جن کو مختلف موقعوں پر حکمت سے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں مشکل یہی ہے کہ اکثر کینسر کے مختلف حصوں میں بہت سی دوائیں ہیں، اور جو ذکر ملتا ہے ان کا ڈاکٹروں کے تجربوں میں، وہ زیادہ تر کینسر کی تکلیف پر زور دے دیتے ہیں، اور وہ تکلیف تقریباً اکثر کینسر میں مشترک ہوتی ہے۔ اس لیے تفریق کے لیے تو ایسی علامتیں چاہیے جو معین بتا دیں کہ اس میں فلاں چیز کام آئے گی اور فلاں چیز نہیں آئے گی۔ اس لیے میں اس کے پہلوؤں کی طرف جا کر اس کے ارد گرد کا ماحول آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو تشخیص میں آسانی ہو۔ کالی سائنیٹم ایک دوا ہے جس کو کینسر آف ٹنگ میں نمایاں کے طور پر لکھا ہوا ہے۔ یہ زبان کا کینسر ہی نہیں بلکہ ہونٹوں کا کینسر بھی، اور جو چہرے کے جلد کے کینسر، یہاں تک کہ کلے میں سوراخ ہو جائے، اس قسم کے جو کینسر ہیں ان میں بھی کالی سائنیٹم مفید ہے، اور اکثر منہ کے کینسر کی یا زبان کے کینسر کی دوائیں یہی علامتیں رکھتی ہیں۔ اس لیے اس پہلو سے کالی سائنیٹم کی الگ پہچان نہیں ہے۔ کسی منہ کا کینسر اس میں تو بہت سی دوائیں آئیں گی۔ کالی سائنیٹم کی اصل پہچان جو ہے وہ پوٹیشیم سائنائڈ کی خصوصیات ہیں۔ پوٹیشیم سائنائڈ میں شکنجہ ڈالنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے، اور اتنا اسوفیگس میں اور وہ کیا کہتے ہیں دوسرے ٹریکیا میں دونوں جگہ شکنجہ ڈالتا ہے۔ نہ انسان نگلنے کے قابل رہتا ہے نہ سانس لینے کے قابل رہتا ہے، اور یہ جو شکنجے کا اس کا جو اثر ہے یہ مرگی بھی پیدا کرتا ہے۔ ایسے مریض جن میں اچانک مرگی کا دورہ اٹھے، جیسے جفا ڈال دیا جائے، ایک دم پنجے میں آ جائے چیز، اس قسم کی مرگی میں کالی سائنیٹم بھی مفید ہے، اور کالی سائنک ایسڈ، کالی نہیں ہائیڈروسائنک ایسڈ، اصل میں کالی سائنائڈ یا ہائیڈروسائنک ایسڈ دونوں بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہیں۔ اس میں جو سائنائڈ کا جو ہے نا جز، وہ ہے اصل جو زیادہ خطرناک علامتیں پیدا کرتا ہے، اور ان تین دوائیں ایسی ہیں جن میں یہ چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک ہائیڈروسائنک ایسڈ، ایک کالی آیوڈائڈ، ایک ہائیڈروفوبینم۔ ٹھیک ہے، تو جہاں تک اس کے کینسر کا تعلق ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی خاص نمایاں ایسا مجھے نظر نہیں آیا فرق جس سے بتا سکوں کہ یہ کالی سائنائڈ، مثلا ریزڈ ایجز، انڈیوریٹڈ، نوٹی، اسپیچ ڈیفیکلٹ، آگے ہے انڈسٹنکٹ، وہ یہ ساری چیزیں انڈسٹنکٹ آن اکاؤنٹ آف پین۔ اب عام السر بھی ہو جائیں اگر زبان پر تو یہی چیز ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو دیکھ کر کیسے آپ پہچانیں گے؟ اس لیے وہ جو پہلو کی علامتیں ہیں ان پر نظر رکھیں۔ اس میں شکنجہ ڈالنے کی غیر معمولی طاقت ہے، پیٹ میں بھی اسی طرح کا دورہ پڑتا ہے درد کا، لیکن سانس کی نالی اور کھانے کی نالی خاص طور پر متاثر ہوتے ہیں، اور دوسرا مرگی کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ درد جب ہو تو اچانک اور بہت شدت سے پیدا ہوتا ہے۔ ان باتوں میں اگر ہومیوپیتھک معالج اگر ان باتوں کو بھی پیش نظر رکھے اور پھر منہ کا کینسر دیکھے تو اس میں امید ہے انشاءاللہ وہ فائدہ پہنچائے گا۔ پوٹیشیم میور یعنی کالی میور، اس کو ایپیتھیلیوما لپس اور السریشن آف ماؤتھ اور پرفوریٹڈ چیک بینے ہی وہی علامتیں ہیں جو کالی سائنیٹم میں آپ کو پڑھائی ہیں، اس لیے فرق تو نہیں ہو سکے گا اس میں، لیکن ایک بات ہے کہ پوٹیشیم دونوں میں قدر مشترک ہے۔
اس لیے بعید نہیں کہ پوٹیشیم میں یہ بات ہو، اور اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ پوٹیشیم پر نظر رکھنی چاہیے کینسر میں، خاص طور پر اگر خون میں پوٹیشیم کا توازن بگڑ گیا ہو، تو اس پر بھی اگر آپ نگاہ رکھیں اور ایلوپیتھک لیبارٹری سے وہ ٹیسٹ کروا لیں تو امید ہے پھر کینسر کی ٹریٹمنٹ میں زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر پوٹیشیم کا توازن بالکل درست ہے تو پھر ان دواؤں کی بجائے دوسری کینسر کی دوائیں جو منہ میں کام آتی ہیں ان پر زیادہ توجہ دیں۔ لیکسس بھی یہ کینسر کے لیے مشہور تو نہیں، مگر اس کا ذکر ملتا ہے کولائڈ اور انکیفالوٹک۔ انکیفالوٹک تو غالباً جو کسی سسٹ کے اندر گھیرے میں آ جائے چیز اس کو کہتے ہیں، ویسے تو سر سے تعلق رکھتا ہے نا، ہاں سر سے، کھوپڑی سے تعلق رکھتا ہے، دماغ سے یا کھوپڑی سے؟ اچھا، کیفل کا کیا مطلب ہے؟ انکیفالوٹک جو ہے وہ اس کی کورنگ، کیفیلک تو وہی سر کو کہتے ہیں، وہی میرا مطلب ہے۔ تو سر کے اندر دماغ کا کینسر ہی ہوگا، جی، لیکن مراد یہ ہے کہ کھوپڑی کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے جی سر، اس کینسر سے لیکسس کا بھی تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ چہرے کے کینسر میں بھی لکھا ہوا ہے یہ، اور اس کی جو اصل علامتیں ہیں وہ آپ پیش نظر رکھ لیں۔ پھر اگر برین کینسر میں یہ ایسی علامتیں دکھائی دیں جو لیکسس والی ہوں تو پھر اس میں فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اور ہے طاقتور دوا، اس کا جو اخراج خون ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور کلاٹ نہیں کرتا۔ یہ لیکسس میں، کینسر میں یا دوسری بیماریوں میں جب خون کا اخراج ہو اس قسم کا ہوتا ہے، تو آپ اگر ایسے خون کے اخراج کو دیکھیں جس کا کینسر کے مریض سے تعلق ہو تو اس میں لیکسس ایک قابل توجہ دوا بن جائے گی۔ دوسرے، رات کو سونے کے بعد علامتوں کا بڑھنا، بائیں طرف کی علامتوں کا نمایاں ہونا، یہ تین چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو پھر کینسر خاص سر کا ہو یا کسی اور جگہ کا، اس میں لیکسس کے متعلق توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ فائدہ پہنچائے گی، کیونکہ اس کو میں نے بہت ہی طاقتور دوا دیکھا ہے۔ لیکسس کا اگر آپ کو ایک دفعہ استعمال آ جائے تو بہت مفید، غیر معمولی طاقت والی دوا ہے۔ اس میں ایک اور علامت کو بھی نہ بھولیں کہ اس کے پاؤں بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ لیکسس کے مریض کے کالی کارپ کی طرح اور سورائنم کی طرح پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بہت، اور دوران خون اوپر کی طرف رہتا ہے، سر کی طرف۔ تو یہ چیزیں جب گروپ کے طور پر ایک اکٹھے جتھے کے طور پر نظر آئیں، اس میں آپ کالی لیکسس بے شک کینسر میں استعمال کریں۔